ڈار صاحب نے میاں صاحب کے تھرو کہلوایا تھا کہ مفتاح کو بولو کہ وہ ٹی وی پہ نہ جائے، کیونکہ میں اس وقت کیا کہتا تھا کہ ڈالر کو ڈی ویلیو کر دینا چاہیے تھا، اور ڈار صاحب نے غلطی کی تھی تو ان کو برا لگتا تھا یہ. کہ آپ ڈار صاحب کی غلطی کو کیوں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ ہاں کہ یہ غلطی تھی، اور میں یہ کہتا تھا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا ہم کو کہ کر دو، تو انہوں نے کہا یہ بھی نہ کہو کہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک اور وزندار آرگومنٹ ہے نا کہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا تھا یار یہ کیوں نہیں کیا. تو میں نے یہ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے. میں کچھ عرصے تک ٹی وی پہ نہیں گیا، لیکن پھر جاتا تھا اخبار میں ہر ہفتے. میاں صاحب نے کہا کہ ٹی وی پہ نہیں جانا، مجھ کو نہیں کہا، مطلب پیغام آیا. جی شاہد عباسی صاحب کو پیغام آیا. ایک آدھ مرتبہ خواجہ آصف نے بھی مجھے فون کیا کہ یار تم نے یہ کیوں لکھ دیا، یہ کیوں لکھ دیا. میں نے ان کو ساری چیزیں کلیئرفائی کر دی. پروفیسر رشید صاحب نے بھی فون کیا. یہاں سے ایک سابق وزیر تھے جو ان کو یہ کلپس بھیجتے تھے. اچھا 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 کہ یہ بولا اب یہ مفتاح نے یہ بولا، اب مفتاح نے یہ بولا ہے یہاں سے ایک وزیر. تو وہ پھر اس پہ ریئیکشن آتا تھا. میں نے اکنامکس تھوڑی سی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سچی بات کرنی چاہیے. تو جب میں نے چھوڑی حکومت تو پھر میں نے اپنے آپ کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے یار جو میرا دفاع ہے وہ میں کروں گا. کبھی کبھی اس میں تھوڑا آگے بھی چلا گیا ہوں، غلطی بھی کی ہے تو میں نے اس پہ معذرت بھی کی ہے، لیکن میں نے اپنا دفاع نہیں چھوڑا. آخری مرتبہ میاں صاحب سے کب رابطہ ہوا؟ جس دن میاں صاحب نے مجھے نکالا تھا اس دن کیا اس دن ہوا کیا؟ ہم بیٹھے تھے 8-10 لوگ، اور پھر شہباز صاحب نے کہا کہ اب میاں صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، مطلب آپ ڈار صاحب آ جائیں گے. میں کہا ٹھیک. پھر انہوں نے شہباز صاحب نے مجھے یہ بھی کہا، میاں صاحب نے بھی کہا کہ تم کچھ اور کر لو یہ وہ. تو میں تو خیر پھر کم تنخواہ پہ نوکری تو نہیں کر رہا ہوں نا. مطلب نہیں یعنی آپ چپ چاپ اٹھے اور فائل لی اور چلے گئے؟ نہیں فائل تو کوئی آپ نہیں تھی. لندن میں تھے، میں تو اطرافی کراچی آ رہا تھا. تو شہباز صاحب نے کہا کہ تم اسلام آباد جا رہا تھا کہ تم لندن میں آؤ تو مجھ سے مل لینا. شہباز صاحب ہم لوگ نیو یارک سے لندن گئے تھے، تو وہاں بلا کے پھر انہوں نے بٹھایا، اور وہ 8-10 لوگ تھے. ایک آدھ صاحب کو میں نہیں جانتا تھا، باقی سب کو جانتا تھا میں. تو انہوں نے بات کی. ریزن تو دی ہوگی نا انہوں نے، کیا آپ کی فلاں پالیسی ٹھیک نہیں تھی؟ اس پہ تھوڑی سی نہیں کوئی ریزن نہیں تھی. شہباز صاحب نے تو کوئی ریزن نہیں تھی. شہباز صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بڑی محنت کری ہے مفتاح نے. مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب مفتاح کے تعریف میں ایک ٹویٹ کر دیں. تو میاں صاحب نے کہا مفتاح کی تعریف کروں گا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہی مرتبہ کرو گے. میں نے کہا میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ایک مرتبہ نہیں کروں گا. ایک مرتبہ میں تو پورے ہم نے بڑھائے بھی نہیں تھے. ہم کو تو 70 روپے پر لیٹر نقصان ہو رہا تھا تو ایک مرتبہ میں تو کور بھی نہیں ہوا. اور یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، مطلب انٹرنیشنل پرائز اوپر نیچے ہوتی ہے. میں مطلب یہاں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 10 روپے بڑھا دیں اس کے دنیا میں پرائز 20 روپے بڑھ جائے. تو تھوڑی سی باتیں ہوئی، مطلب کوئی وہ نہیں تھا، کوئی ایکریمونیس بات نہیں تھی. یہ لوگ بڑے وزادار اچھے لوگ ہیں، کوئی ایکریمونیس بات نہیں ہوئی. میں بھی تھوڑا سا تمیزداری آدمی ہوں. تو بعد میں بھی کبھی ایسا کوئی آمنا سامنا یا کسی پارٹی کے شہباز صاحب سے 1-2 مرتبہ فون پہ بات ہوئی. شہباز صاحب نے مجھے بلایا بھی، میں ان کے پاس گیا بھی 2 مرتبہ ہوں. شہباز صاحب نے کہا کہ تم کچھ اور کر لو میرے ساتھ آ جاؤ. میں کہا میری بچی کی شادی ہو رہی ہے تو میں نہیں آ سکتا ہوں. ایک آدھ مرتبہ میں نے کوئی ٹویٹ کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے ہٹ کے جو چیز کری ہے یہ ریکلیس ہے. تو انہوں نے کہا تھا یار یہ کیوں لکھتے ہو. لیکن جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ میں نے اپنے آپ کو یہ اجازت دی تھی کہ اور ابھی تک اجازت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی. اب تو نہیں اب تو خیر کسی قسم کی پابندی کا آپ کوئی سامنا نہیں ہے آپ کو کہ میری رضامندی. لیکن آپ نے کوئی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیا کہ شہباز صاحب نہیں ہو سکتے اس پہ؟ نہیں میں یہ باڈی لینگویج نہیں، مطلب جو انفارمیشن ہوتی ہے دوسری سورسز سے یا جو فیڈ بیک آتا ہے کہ شہباز صاحب مطمئن تھے. شہباز صاحب نے مجھے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے سے اگر روزے قیامت پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا تو میں کہوں گا کہ جی یہ جو آئی ایم ایف سے ہم نے ڈیل کیا تو ملک کو جو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، یہ میرے اعمال میں ایک سب سے بڑی چیز ہوگی. تو کیا ایسا ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے تو اسحاق ڈار صاحب نے بچایا. 2 مرتبہ شہباز صاحب نے بتایا. اتنے معصوم آپ نہیں ہیں جتنے آپ کوشش کر رہے ہیں بننے کی. یہ پہلے میں بتا دوں فروغ بھائی، میں اچھا 2 مرتبہ کب 2 مرتبہ بتایا. ایک مرتبہ جب حکومت میں آئے تھے اور ہم آئی ایم ایف سے ہم نے جب ڈیل کری تھی، اس سے پہلے بہت زیادہ ڈیفالٹ کا چانس تھا. پاکستان کے بانڈ پرائسز کو دیکھ لیں، دیگر چیزوں کو دیکھ لیں، تو وہ میری معامنیت سے انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. شہباز شریف کا فائنل یس ہوتا ہے. میں تو ایک وہ ہوتا ہوں، فائنانس منسٹر تو ایک کاریگر ہوتا ہے، لیکن کر لیجیے حضور ٹھیک ہے ہاں، لیکن جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ شہباز شریف کھڑا ہوتا ہے. اور رات کے 2:30 بجے 2 بجے انہوں نے مجھے فون کیا کہ مفتاح ہو گیا. میں نے کہا جی سر ہو گیا. میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ 1 بجے تک فون پہ بات ہوگی، تو انہوں نے فون کیا تھا. تو وہ شہباز صاحب مطلب
نے پہلی مرتبہ تب بچایا. دوسری مرتبہ جب بتایا جب وہ پہلی مرتبہ میں نے کہا نا کہ اپنے وزیر خزانہ کی مامنیت سے بچایا, دوسری مرتبہ اپنے وزیر خزانہ کی مخالفت کے باوجود بچایا, لیکن بچا لیا. تو 2 مرتبہ بچایا. یعنی شہباز شریف کا یہ کریڈٹ موجود ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.